یہ پیارا پیارا یہ پیارا پیارا یہ لاج دلارا سورج کی کرنیں حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستو، ساتھی اور بزرگوں، ہمارے بہت ہی مہربان دوست ساتھی حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آج آپ کے ہاں حاضری، ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ وقت زیادہ تفصیلی نہیں ہے، کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مفتی صاحب خود اتنے اچھے خطیب اور مناظر ہیں، یہ تو ہمیں پتہ تھا، لیکن اتنے اچھے شاعر بھی ہیں، یہ آج پتہ چلا ہے۔ اور جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے اشعار میں پوری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدق و وفا کو جمع کیا ہے، یہ قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اصل جہاں بندہ رہتا ہے وہاں لوگ اس کو اتنا نہیں پہچانتے جتنے دور والے پہچانتے ہیں۔ میں پرسوں ترسوں مولانا رب نواز حنفی صاحب کے علاقے میں گیا ہوا تھا، میں نے ان سے یہی کہا کہ ان کا باہر کتنا نام ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ہر وقت ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بھی یہی میں سمجھتا ہوں شاید کیفیت ہو کہ باہر بڑا نام ہے، اور ہم نے بڑی درخواست کے بعد ان سے اپنے یہاں طلباء کو پڑھانے کے لیے وقت لیا کہ آپ ہمارے ہاں 1 گھنٹہ ہی دیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ہماری درخواست پر پورا سال اس پہ پابندی کی، اور ہمارے طلباء کو بہت فائدہ ہوا۔ صرف طلباء نہیں بلکہ وہ علماء ہیں جن علماء کو یہ پڑھاتے ہیں،
اور ان کی خود بڑی نسبت ہے حضرت علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد رشید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا احترام کرنے کی اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زمانے میں فتنے بہت ہیں، کچھ فتنے ایسے ہیں جن کو لوگ فتنہ کہتے ہیں، کچھ فتنے ایسے ہیں جن فتنوں کو لوگ مومن کہتے ہیں۔ فتنے کو کوئی فتنہ کہے اس کا مقابلہ تو آسان ہے، لیکن ہو فتنہ اور اسے مومن کہا جائے اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے لیے مومن کا لفظ خاص کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب وہ اپنی محفل میں اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں مومنین مومنات سارے آ جائیں۔ ان کا کام ویسے بھی اکٹھا ہی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں مومنین مومنات سارے آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے لیے مومن کا لفظ خاص کر دیا اور خود ہی اپنے آپ کو مومن کہا، اور ان کی بے عقلی اور بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی مومن کہہ رہے ہیں اور مان رہے ہیں، اور جسے نے خدا نے مومن کہا جس کو اسے نہیں مانتے، جسے اللہ نے مومن کہا، جسے رسول اللہ نے مومن کہا، جسے قرآن نے مومن کہا، جسے متقی کہا، جسے پرہیزگار کہا، جسے مسلمان کہا، جسے کامیاب کہا، جسے فاتح کہا، جسے فائز کہا، اس کو نہیں مانتے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ مومن نہیں تھے، تو تم مومن کیسے ہو؟ کوئی اپنا سلسلہ بھی تو بتاؤ نا کہ تم مومن ہو گئے اور وہ نہیں تھے، تو تم کیسے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت جس شخص نے گزارا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ وقت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ دوستی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ رازدان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سب سے قریبی تعلق جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو حضور کی معیت میں رہا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو سفر اور حضر میں حضور کا ساتھی بنا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس سے رسول اللہ مشورہ کرتے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس نے حضرت فاطمہ کے رشتے کی رائے دی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس نے سیدہ فاطمہ کے لیے جہیز کا سامان خریدا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح کا گواہ بنا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور جس کے کہنے پر جناب علی المرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور جو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ کے ساتھ ہر گلی میں ساتھ رہا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو تجارت میں نبی کے ساتھ رہا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو بچپن میں دوست بنا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو جوانی کا ساتھی بنا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو نبوت کے وقت ساتھ تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو نبوت کا کلمہ پڑھ کے ساتھ لگ گیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس نے بلا شک و تردد و توقف نبی کی دعوت کو قبول کیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلا مومن ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلا مسلمان ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس کی تائید اور جس نے تائید اور تصدیق
سب سے پہلے نبوت کی اسی ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس نے معراج سے واپسی پر نبی سے سنے بغیر ابو جہل کی زبان میں سن کر کہا اگر یہ بات حضور نے کہی ہے تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے، اس تصدیق کرنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس کے لیے لقب عتیق کا حضور نے دیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جسے صدیق خود رسول نے کہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ صدیق نہیں صدیق اکبر ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے اپنی بچی جوان بچی یا کواری بچی کا رشتہ حضور کو دیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کی بیٹی کا نکاح آسمانوں پہ اللہ نے خود پڑھایا وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دروازے بند کر دو ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے، وہ جس کا دروازہ کھلا رہا وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا میں نے جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ایک ہی ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا وہ ابو بکر صدیق ہے، جو غار میں رسول اللہ کے ساتھ رہا وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے کندھوں پر اٹھایا اور غار تک پہنچایا وہ ابو بکر صدیق ہے، ہجرت کی رات جس کا انتخاب ہو گیا خدا سے بھی اور مصطفیٰ سے بھی وہ ابو بکر صدیق ہے، اور اللہ نے رسول اللہ کی صورت میں اپنی امانت جس کے سپرد کی وہ ابو بکر صدیق ہے، اور جناب ابو بکر صدیق نے اس امانت کو غار تک محفوظ طریقے سے پہنچایا وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے اپنی جھولی میں رسول اللہ کا سر رکھ کر سلا دیا وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے 3 دن 3 راتیں مسلسل رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے تنہائی میں رسول اللہ کی زلف میں اپنی انگلیاں پھیر پھیر کر مزے لیے وہ ابو بکر صدیق ہے، جس نے چہرہ رسول پہ نظریں گاڑ گاڑ کر اپنا شوق اپنا ذوق اپنی محبت پوری کی وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کی ایڑی پہ سانپ کاٹ دے اور وہ درد سے تکلیف محسوس کرے مگر نہ ہلے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو نبی کے آرام میں خلل نہ پیدا کرنے دے وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کی ایڑی پہ رسول اللہ اپنا لاب داغ لگائے وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کی آنکھوں کے آنسو حضور کے چہرے پہ گرے وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کے رخسار کو جس کے آنسوؤں کے لیے مرکز بنایا جائے وہ ابو بکر صدیق ہے، نبوت کی آنکھ کھلے اور نبی کھلتی آنکھ کے ساتھ جس کا چہرہ دیکھے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو سب کچھ کو چھوڑ کر رسول اللہ کے چہرے پہ نظریں گاڑ کے ساری دنیا سے علیحدگی میں دیدار کرے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے نبی کے حفاظت کے لیے سوراخ بند کرے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو رسول اللہ کو لے کر مدینہ پہنچے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو مدینہ میں داخل ہو اور استقبال کیا جائے اور نبی کا ساتھی بنے وہ ابو بکر صدیق ہے، اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، جس کی بات قرآن میں آئے وہ ابو بکر صدیق ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جسے ثانی اثنین کہا جائے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو غار کی دنیا میں تنہا نبی کے ساتھ رہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جی ہاں جو اس یقول لصاحبی کا مصداق بنے وہ ابو بکر صدیق ہے، قرآن جس کی صحابیت کا تذکرہ کرے وہ ابو بکر صدیق ہے، نبی جس سے کہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے اللہ میرے ساتھ بھی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو مسجد نبوی میں کھڑا ہو نبی کے پیچھے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو
پیغمبر کے ساتھ میدان بدر میں نکل پڑے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور جو خیمے میں سارے صحابہ میدان میں کھڑے ہو، جو خیمے میں نبی کے پاس کھڑا ہو جائے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو خیمے کے دروازے پہ تلوار لے کر تیار کھڑا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا گواہ بنے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو پیغمبر کے اس جناب خیمے کے اندر کھڑے ہو کر نبی کا آئی وٹنس بنے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو اللہ کی مدد اور نصرت کو اترتا ہوا دیکھے وہ ابو بکر صدیق ہے، نبی کے کندھے سے چادر گرے اور وہ اٹھ کر چادر نبی کے کندھے پہ دوبارہ ڈالے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور نبوت جس کی طرف دیکھ کر گئے مدد آنے والی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، بدر میں جو نبی کے ساتھ رہے وہ ابو بکر صدیق ہے، عہد میں جو پیغمبر کے ساتھ رہے وہ ابو بکر صدیق ہے، تبوک میں جو پیغمبر کے ساتھ رہے وہ ابو بکر صدیق ہے، خیبر میں جو نبی کے ساتھ رہے وہ ابو بکر صدیق ہے، کسی جنگ میں نبی سے جو علیحدہ نہ ہوا ہو وہ ابو بکر صدیق ہے، مسجد نبوی میں جو نبوت کے ساتھ کھڑا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کے لیے مسجد کا دروازہ کھولا جائے وہ ابو بکر صدیق ہے، جسے پیغمبر یار کہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جو نبی کا سسر بن جائے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ قائد آباد کے لوگوں توجہ میری طرف کرنا، جسے رسول اللہ اپنی بیماری میں اپنے مسلح پہ اپنا وارث بنا کر اپنا جانشین بنا کر کھڑا کر دے وہ ابو بکر ہے، جس کے پیچھے عمر عثمان علی مقتدی بن جائے وہ ابو بکر ہے، جس کی امامت میں حسن و حسین نماز پڑھے وہ ابو بکر ہے، جی ہاں جس کو تمام صحابہ کا امام کہہ کر امام الصحابہ کہہ جائے وہ ابو بکر ہے، اور جس کا ذکر تورات میں آئے وہ ابو بکر ہے، جس کی تعریف زبور میں آئے وہ ابو بکر ہے، جس کی بات انجیل میں آئے وہ ابو بکر ہے، جس کی بات صحیفوں میں آئے وہ ابو بکر ہے، جس کی نشانیاں پہلی کتابوں میں آئے وہ ابو بکر ہے، جس کے کامیاب اور فاتح اور صادق اور صدیق اور متقی اور پرہیزگار ہونے کی بات اس کی ولادت سے بھی پہلے ہو وہ ابو بکر ہے، جو نبوت کے ساتھ گل مل جائے وہ ابو بکر ہے، اور جس پر نبوت کا رنگ چڑھ جائے وہ ابو بکر ہے، جس میں نبوت کا رنگ نظر آئے وہ ابو بکر ہے، اور کسی بھی موقع میں جس کی رائے نبی کی رائے سے نہ ٹکرائے وہ ابو بکر ہے، جس کی رائے ہمیشہ نبوت کے موافق آئے وہ ابو بکر ہے، جس نے پوری زندگی میں کبھی بھی نبی کی کوئی مخالفت نہ کی ہو وہ ابو بکر ہے، جو ہر موقع پر سر تسلیم خم کرے وہ ابو بکر ہے۔ توجہ، نبی کے جانے کے بعد جو خلیفہ بنے وہ ابو بکر ہے، نائب بنے وہ ابو بکر ہے، رسول جس پہ اعتماد کرے وہ ابو بکر ہے، خدا جس پہ اعتماد کرے وہ ابو بکر ہے، علی جس پہ اعتماد کرے وہ ابو بکر ہے، عثمان جس پہ اعتماد کرے وہ ابو بکر ہے، عمر جس پہ اعتماد کرے وہ ابو بکر ہے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ حسن بھی دے دے اور حسین بھی دے دے وہ ابو بکر ہے، جس کے اعتماد کی بات فاطمہ کرے وہ بھی ابو بکر ہے، اور جی ہاں جس کا جنازہ فاطمہ کا جنازہ ہو، جو جنازے کے سرحانے کھڑا ہو کر تکبیر کہہ کر امامت کروائے وہ ابو بکر ہے۔ سنتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ آج بھی روضہ رسول میں محمد کریم کے قدموں میں جو سویا ہوا ہے وہ ابو بکر ہے، اور سب سے پہلے قبر سے جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھے گا، جس کے دائیں، جس کے نبی کے دائیں ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا وہ ابو بکر ہے۔ توجہ کرو میری طرف، قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، رسول اللہ جس کا ہاتھ پکڑ کر میدان میں کھڑا کر کے حساب و کتاب کے لیے پیش کریں گے وہ ابو بکر ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے! للکار ہے، للکار ہے! للکار ہے، للکار ہے! توجہ، میں بچپن سے شروع ہوا، میں نے چیدہ
میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں صدیق کے سواد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تم نے سمجھا ہی نہیں ابو بکر ہے کون۔ ابو بکر کون ہے؟ نبوت کی زندگی کو پرکھنا ہے تو ابو بکر نظر آئے گا۔ وہ مومن نہیں ہے، یہ آج کا چرسی مومن ہو گیا، یہ آج کا موالی مومن ہو گیا، وہ مومن نہیں ہے۔ اگر ابو بکر نہیں ہے تو دنیا میں مومن کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ کسی ماں نے کوئی مومن پھر جنا ہی نہیں ہے اگر ابو بکر مومن نہیں ہے۔ بہانے بنا کر، قصے بنا کر، قضیے بنا کر، مرثیے بنا کر، لوہے بنا کر تم ابو بکر کی توہین کرتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو ابو بکر لاوارث ہے؟ یاد رکھنا، تم انگلیوں پہ گنے جاتے ہو۔ جو نفرت کرتے ہو، محبت کرنے والے کمپیوٹر میں نہیں آتے۔ کوئی دنیا کا کیلکولیٹر ان کا حساب نہیں کر سکتا۔ یہ اتنے تم نے کیا سمجھا ابو بکر لاوارث ہے؟ خبردار اپنی زبانیں بند کرو، گستاخانہ زبانیں بند کرو۔ ہم اپنے ماں باپ، خاندان، قوم، قبیلے کی توہین برداشت کر لیں گے، ابو بکر کی توہین کرو گے برداشت نہیں کریں گے۔ ہو سکتی ہے برداشت؟ ہو سکتی ہے برداشت؟ اگر وہ صحیح نہیں ہے، ایمان صحیح رہے گا؟ اسلام صحیح رہے گا؟ قرآن صحیح رہے گا؟ رہ ہی نہیں سکتا۔ بنیاد وہ ہے۔ ابو بکر اسلام کی بنیادی نہیں، قائد آباد والوں سنگ بنیاد ہے، سنگ بنیاد۔ کیا ہے؟ سنگ بنیاد ہے، پہلی اینٹ ہے، پہلا پتھر ہے۔ اسی پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ دنیا بھر میں جتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب کے کلمہ پڑھنے کا ثواب ابو بکر کو جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ اونچی اور اونچی، کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں ابو بکر ہے، جی ہاں ابو بکر ہے، اللہ کی قسم ابو بکر ہے، رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں ابو بکر ہے۔ رسول اللہ نے جدا ہی نہیں ہونے دیا، کہیں جدا نہیں ہونے دیا۔ ہجرت کے موقع پہ فرمایا ہجرت کرو، آرڈر آ گیا۔ ابو بکر نے کہا میرے لیے کہو، میں کہا رک جاؤ، سب جاؤ، ابو بکر رک جاؤ، سب جاؤ، ابو بکر رک جاؤ۔ ابو بکر کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں جو رکا ہوں تو کسی مقصد کے لیے رکا ہوں۔ یہاں بھی قرآن میرا نکل آیا۔ علی سے کہا میرے بستر پر سو جاؤ، میرے پاس امانتیں۔ علی سے کہا میرے بستر پر سو جاؤ، میرے پاس امانتیں۔ نبی کے بستر پہ سونا بڑی فضیلت ہے، نبی کے بستر پہ سونا کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔ علی آپ کی عظمتوں کو سلام ہے کہ آپ نبی کے بستر میں سوئے ہوئے ہیں، مگر ابو بکر آپ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام ہے کہ آپ نبی کے لیے بستر بنے ہوئے ہیں۔ علی نبی کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، ابو بکر نبی کے لیے بستر بنے ہوئے ہیں۔ تو سنو، علی کا سر نبی کے بستر پر ہے، نبی کا سر صدیق کی گولی میں ہے۔ اور میں محبت میں کہا کرتا ہوں، آپ کے ہاں یہ لوڈ شیڈنگ جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو تارے دکھانے کے لیے ہوتی ہے اور یہ آپ کو چاند دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ جب دیہاتوں میں جاتے ہو اور باہر بیٹھتے ہو تو آپ کو اوپر چاند نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، یہاں شہروں میں نظر، لیکن 2.5 گھنٹے کی جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پھر دیکھو تو نظر آتا ہے کہ عارضی کمکموں سے باہر نکلو گے تو اصلی نظر آئیں گے۔ تم ان عارضی کمکموں کی بلبلیوں میں پھنسے ہوئے ہو، انہیں چھوڑو، ادھر دیکھو۔ ساری دنیا جب یوں لیٹی ہوتی ہے نا تو چاند کو یوں دیکھتی ہے۔ کیسے دیکھتی ہے؟ یوں دیکھتی ہے اوپر، اس لیے کہ چاند ہائے 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 ہائے، کیا جملہ کہنے لگا ہوں،
ساری دنیا چاند کو دیکھتی ہے، نظریں اٹھا اٹھا کر، اور ابو بکر غار میں چاند کو دیکھ رہے ہیں، نظریں اٹھا اٹھا کر نہیں بلکہ نظریں جھکا جھکا کر۔ نظریں جھکا کر کیوں دیکھتے ہیں؟ آسمان کا چاند آسمان میں ہے، اور آسمان نبوت کا چاند ابو بکر کی گود میں ہے۔ عمر تڑپ گئے، عمر تڑپ گئے اور تڑپ کر کہا ابو بکر سودا کرو۔ کیا کرو؟ ایک سودا کر لیتے ہیں۔ کیا سودا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ایک رات مجھے دے دو، میری ساری زندگی لے لو۔ عمر کی زندگی کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کوئی معمولی زندگی ہے؟ کتنی نیکیاں ہیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے۔ ابو بکر مجھے غار والی نیکیاں، ابو بکر نے کہا میری زندگی کا سرمایہ ہی وہ ہے۔ سودا نہیں کیا۔ ابو بکر جیسا شفیق انسان سودا نہیں کیا، نرم دل انسان سودا نہیں کیا، رقیق القلب ہے سودا نہیں کیا، عمر سے پیار بہت ہے سودا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ جانتے تھے میرا سرمایہ ہی ہے۔ ساری دنیا چاند کو دیکھتی ہے، نظریں اٹھا اٹھا کر، ابو بکر تجھے سلام ہے، تو چاند کو دیکھتا ہے نظریں جھکا جھکا کر۔ قید آباد والوں، آپ جب جاتے ہو نا مدینہ منورہ، بیت السلام سے داخل ہوتے ہو، جو گئے ان کو منظر یاد ہے، جو نہیں گئے اللہ سب کو لے جائے۔ جب آپ جاتے ہو اور وہاں جب بندہ جاتا ہے، بندے کی کیفیت اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، آقا کے دربار میں جو جا رہا ہے، جب جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے دھکا لگ جائے، وہاں بڑے شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دھکے شکے لگانے بھی نہیں دیتے، زیادہ آگے ہونے بھی نہیں دیتے۔ دھکا لگ جائے اور جالی سے لگ جائے تو برا کہتے ہو ادھر میں جالی سے لگاؤں، میں جالی سے لگاؤں، نبی کے روزے کی جالی سے لگاؤں۔ روزہ کہاں ہے؟ جالی کہاں ہے؟ کوئی کسی کو تھوڑا وقت مل جاؤ، کہتے ہو دیکھ میں نے سراغ سے دیکھا ہے، مجھے قبر نظر آئی ہے، پڑھو خوش، وہے میں کافی دیر وہاں رکا رہا، وہے میں کافی دیر وہاں رکا رہا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ باہر نکلتا ہے بات ہی نہیں سنتا، کہتے ہیں مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ اتنی دیر کھڑا رہا، درود شریف پڑھتا رہا، جو چند لمحے کھڑا ہو اسے مزہ آ گیا، جس سے جالی لگ جائے اسے مزہ آ گیا، جو سراغ میں قبر کا نقشہ دیکھ لے اسے مزہ آ گیا، جو گلی سے گزر جائے اسے مزہ آ گیا، جو گنبد دیکھ لے اسے مزہ آ گیا، جو مدینہ میں چلا جائے اسے مزہ آ گیا، جو شہر گھوم لے اسے مزہ آ گیا، جو باب السلام میں جائے اسے مزہ آ گیا، جو باب السلام سے گزر جائے اسے مزہ آ گیا، جو ریاض الجنہ میں جائے اسے مزہ آ گیا، جو ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھے اسے مزہ آ گیا۔ اسے نہیں دیکھتا جس کی گود میں سارا سر ہی پڑا ہوا ہے اور وجود اس کے پاس ہے، اور غیر بھی کوئی نہیں ہے، تیسرا بھی کوئی نہیں ہے، سال یسلائی 2 میں سے ایک ہے، 2 ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ تجھے جالی سے لگنے سے مزہ آ گیا، ابو بکر نے گود میں رکھا، کتنا مزہ آ گیا۔ او بھائیو تمہیں سننے میں مزہ آ گیا، مجھے کہنے میں مزہ آ گیا۔ آ گیا نہیں آ گیا؟ تمہیں سننے میں مزہ آ گیا، مجھے کہنے میں مزہ آ گیا۔ کبھی کبھی میرا دل قابو میں نہیں رہتا، میں سمجھتا ہوں صحابہ کہتے کہ میرا دل باہر نہ نکل جائے، کبھی سوچتا ہوں یہ پھٹ نہ جائے، اس میں محبت کی انتہا بڑھ جاتی ہے۔ ارے ہمیں اتنا مزہ آ گیا، مجھے اتنا مزہ آ گیا، میں جب صدیق کے تصور کو اس پہاڑ پہ دیکھتا ہوں کہ جب نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا ہوا ہے، اللہ کی قسم میں تصور میں رہتا وہ دنیا کے لوگوں، ساری دنیا کے مقصود اور مطلوب تو حضور ہے، حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، رعب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، اوصاف کائنات ہے، صفت کائنات ہے، مرشد کائنات ہے، کرامات کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، بلائی کائنات ہے، اچھائی کائنات ہے، اور جناب فخر کائنات ہے، مخلوق کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، حبیب کبریاء ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مصطفیٰ ہے، خیر الورا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، راحت العاشقین ہے، امام الاولین ہے، امام المرسلین ہے، امام المتقین ہے، ہادی عالم ہے، ہادی کل ہے، رحمت کا مجسم ہے، رحمت کا پیکر ہے، اس سے کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جلال کائنات ہے، رعب کائنات ہے، حقیقت کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، اور کل ہی کائنات ہے، اور کائنات ہی کائنات ہے، اور ساری ہی کائنات ہے۔ دیکھ کہاں ہے؟ توجہ کر، صدیق کے کندھوں
کہاں پر ہیں؟ منکر کہتا ہے، رافضی کہتا ہے، لانتی کہتا ہے، کافر کہتے ہیں ابو بکر خلافت لے گیا، ابو بکر خلافت لے گیا، پاگل بیوقوف احمق، تو کہتا ہے خلافت لے گیا، ادھر دیکھ کندھوں پہ رکھ کے نبوت لے گیا، خلافت لے گیا، خلافت لے گیا، ادھر دیکھ، دوربین ہٹا، دوربین لگا، بڑا چشمہ پہن، دیکھ درمیان میں تجھے کوئی فاصلہ نظر آتا ہے؟ جب آدمی کندھوں پہ بیٹھا ہو کوئی فاصلہ رہتا ہے؟ فاصلہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا فیصلہ ہے۔ فاصلہ نہیں ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا فیصلہ ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہے؟ میں نے کہا فاصلہ نہیں، فیصلہ ہے، اور فیصلہ ہے بلا فصل۔ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا، یہ بلا فصل، جس کے درمیان کوئی فاصلہ، تو جس کو بلا فصل کہہ رہے وہ بستر پر ہے، وہ بستر پر ہے، اور جسے تو نہیں مانتا نبوت اس کے کندھوں پر ہے۔ دنیا کو بتا دیا جہاں سے نبوت ختم ہوتی ہے وہیں سے صداقت شروع ہوتی ہے، وہیں سے صداقت کا جہاں اختتام ہے، نبوت کا وہاں سے آغاز ہے، نبوت کا وہاں سے، نبوت کے بعد کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبوت کے ساتھ ملی ہوئی صفت کا نام صداقت ہے، اور صداقت میں ابو بکر ہے۔ مجھے کہنے والے نے کہا کیا عمر صدیق نہیں ہے؟ کیا عثمان صدیق نہیں ہے؟ کیا علی صدیق نہیں ہے؟ کیا حسن صدیق نہیں ہے؟ کیا جناب عبد الرحمن صدیق نہیں ہے؟ جناب طلحہ صدیق نہیں ہے؟ کیا عباس صدیق نہیں ہے؟ کیا سفیان صدیق نہیں ہے؟ کیا معاویہ صدیق نہیں ہے؟ میں نے کہا ضرور ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ عمر کو صدیق مانتا ہوں، عثمان کو صدیق مانتا ہوں، علی کو صدیق مانتا ہوں، بلال کو صدیق مانتا ہوں، خباب کو صدیق مانتا ہوں، خبیب کو صدیق مانتا ہوں، صحابہ کو صدیق مانتا ہوں، آنے والوں کو صدیق مانتا ہوں، نبی کے قدموں میں آنے والوں کو صدیق مانتا ہوں۔ صدیق نہ ہوتے تو آتا ہی نہ۔ وہ کہتا ہے پھر اس صدیق میں اور اس صدیق میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ایسا ہی فرق ہے جیسے اللہ اپنی کبریائی میں اللہ اکبر ہے، رسول اپنی رسالت میں رسول اکبر ہے، ابو بکر اپنی صداقت میں ابو بکر ہے۔ صدیق اکبر زندہ باد، صداقت صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، مقام صدیق اکبر زندہ باد، نبی جس کے کندھوں پر صدیق اکبر ابو بکر، نبی جس کے کندھوں پر ابو بکر، ابو بکر، نبی جس کے کندھوں پر ابو بکر، ابو بکر۔ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم سفر بھی ہے، کندھوں پر بھی ہے، اور کوئی کام سر بھی نہیں ہے۔ اس جیسا بھی کوئی اس جیسا ہوتا تو ساتھ وہ ہوتا، اس جیسا کوئی نہیں تھا اس لیے ساتھ بھی وہ تھا، ساتھ بھی وہ تھا۔ اٹھایا چلے، اور توجہ کرنا اگلی بات کر رہا ہوں، یہ جو براق آئی تھی نا، براق پر حضور بیٹھے تھے، اور جب براق پر حضور بیٹھے تھے اس براق کی رفتار تو آج تک کوئی پہنچ سکا؟ بڑے بڑے جہاز تم نے بنا لیے آسمان کے نیچے نیچے، براق ایسی تھی جو آسمان کراس کر گئی۔ اونٹنی پہ حضور بیٹھے، حلیمہ کی کمزور اونٹنی پہ، پہلے جانے والی اونٹنیاں پیچھے رہ گئی، اس اونٹنی کو کوئی پہنچ سکی؟ براق کو کوئی نہیں پہنچ سکا، اونٹنی کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ہاں جن کندھوں پہ حضور صدیق پہ بیٹھے اس صداقت کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکا، اور قیامت تک کوئی پہنچ سکے گا بھی نعوذ باللہ۔ اس عظیم المرتبت انسان کو 2 ہفتے قبل آپ کے شہر کراچی میں ایک مجلس میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، ہماری زندگیوں میں اسے کافر کہا گیا، اور کافر کہنے والے نے اپنے آپ کو مومن کہا، اور پہلے مومن کو کافر کہا۔ یہ مومن ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں آپ سے کہتا ہوں،
سوچنے کا وقت نہیں ہے. اگر ابو بکر اس وقت سوچتے تو کلمہ یہاں تک نہ پہنچتا. ابو بکر نے تیرا میرا نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے سوچا نہیں، صدیق کی صداقت کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے کچھ نہیں سوچنا. بتاؤ یہ جواب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جواب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ صدیق کے دشمن کو جواب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نہیں کہتے گولی مارو، ہم یہ بھی نہیں کہتے گالی دو، لیکن روڈ اور چوک پر نکل کر انہیں یہ ضرور بتاؤ کہ گستاخو یہ شہر صدیق کے چاہنے والوں کا ہے. 5 فروری بروز جمعہ، 5 فروری بروز جمعہ، یہ بھی کوئی شک والی بات ہے. 5 فروری بروز جمعہ، 5 فروری بروز جمعہ، 22 جمادی الثانی جب ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے. 22 جمادی الثانی کو لسبیلا سے ایک جلوس نکلنے جا رہا ہے. اس لیے آپ سے کہتا ہوں جمعے کی نماز یہاں پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنا جوتا ڈھونڈیں، اسے پہنے اور سیدھا گھر چلے جائیں. دوبارہ دوہرا رہا ہوں، جمعے کی نماز پڑھیں، اپنا جوتا ڈھونڈیں اور گھر چلے جائیں. کہاں جاؤ گے؟ جلوس میں جاؤ گے؟ باہر نکلو گے؟ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ یہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی کی جماعت کا مسئلہ ہے. نکلو گے؟ آؤ گے؟ یہ ثابت کریں گے ہم. یہاں گستاخوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اکیلے اکیلے آؤ گے نا؟ ساتھ اوروں کو بھی لاؤ گے؟ کتنے کتنے بندے لاؤ گے؟ 10 بس؟ یہ بتاؤ، بیٹھو، تشکیل کا وقت ہے، تو کھڑا ہو گے. تبلیغ آخر میں تشکیل کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے. وہ کہتے ہیں اگر ادھار کرو گے دکان بند ہو جائے گی. گستاخی بند کروانی ہے تو ادھار نہیں چلے گا. کون سا شخص ایسا ہے جو کہتا ہے میں اس جلوس کے لیے گاڑی لاؤں گا اور لوگوں کو لے کے جاؤں گا؟ دیکھو موٹر سائیکل گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل گاڑی وہ موٹر سائیکل ہے، سائیکل کے پیچھے موٹر ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ گاڑی میں نے بڑے کوشش کر کے رکشے کو گاڑی میں شامل کیا ہے، حالانکہ اس کے بھی 3 ٹائر ہیں، لیکن ہم نے چلو آپ کی آسانی کے لیے اس کو شامل کر دیا کہ چلو کوئی غریب ایسا بھی ہوگا جو رکشہ لے جائے. رکشہ، سوزوکی، ہائی روف، مزدا، شیزور، ٹرک کرو گے؟ 100 لاکھ بٹھاؤ گے؟ مفتی صاحب کی قیادت اور نگرانی میں آپ اپنی اپنی گاڑیاں جن نے کہا ہے، وہ جس کے موٹر سائیکل ہیں وہ اپنے ساتھ پیچھے 2 بندے بٹھائے گا اور آپ اپنی گاڑیاں کریں گے. آپ کا قافلہ جمع ہوگا ادھر، کیا نام ہے جگہ؟ دو چرنگی، مرغی خانہ پہ، مرغی خانہ پہ. اور وہاں پر آپ مرغی کھانا نہیں، آپ کہو کہ اس دن مرغی کھانا ہے تو جلدی جلدی آؤ گے، مرغی کھانا ہے. وہاں آؤ گے، گاڑیوں میں بیٹھو گے اور یہاں سے بڑا برپر جلوس آئے گا. ہر مسجد سے 4 5 گاڑیاں آ رہی ہیں. یہ عام مسجدیں ہیں، یہ تو مفتی صاحب کی مسجد ہے، عام مفتی بھی نہیں ہے، خاص مفتی ہے، اسپیشلسٹ ہے، اپنے عنوان کا سرجن ہے. ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے سرجن. اللہ کا شکر ہے اپنے عنوان کے سرجن ہیں. یہ پریشن کرتے ہیں، پورا دکھاتے ہیں کیا ہے. یہاں سے 2 گاڑیاں نہیں، 3 گاڑیاں نہیں، 4 گاڑیاں نہیں، بابا 5 گاڑیاں نہیں، 6 گاڑیاں نہیں، 7 گاڑیاں یعنی کوئی بھی نہیں، 10 گاڑیاں. کتنی 10 گاڑیاں لے کر آپ چلیں گے اور سب کو لیں گے. آپ کے پاس 2 4 دن ہیں،
آپ نے سن لیا یہ بھی ابو بکر، وہ بھی ابو بکر، وہ بھی ابو بکر، جس کے لیے سارے روڈ بھر جائیں گے وہ بھی ابو بکر۔ یہ پہلے نمبر والا ہے۔ اس جلوس کو کراچی میں پہلا نمبر حاصل ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ملک کا سب سے بڑا جلوس ہوگا انشاءاللہ۔ لس بیلا سے تبت سینٹر تک لوگ ہی لوگ ہوں گے، کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ یہ آپ کی محنت سے ہوگا۔ 4 دن آپ محنت کریں، گلی گلی جائیں، لوگوں کو جمع کریں اور لے کر نکلیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، صحابہ کرام کی عزت عظمت سمجھنی چاہیے، ان کی اہمیت سمجھنی چاہیے، ان کا وقار سمجھنا چاہیے، جو گستاخی کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اپنے حلقوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی گلیوں میں اس بات کو پھیلائیں۔ آپ جو ہیں گھروں میں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ، روڈوں چوکوں کے نام صحابہ کے نام پہ، اور ایک نعرہ جو میں نے دیا وہ نعرہ لگائیں گے۔ کون سا نعرہ ہے؟ توجہ، ایک دفعہ توجہ، یہ جو باہر والے ہیں یہ لگائیں، گیٹ سے جو باہر ہے یہ لگائیں، مل کے لگاؤ، مل کے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو کیمرے سے پیچھے پیچھے ہیں یہ لگائیں، ہو گیا۔ ابھی یہ آگے والے لگائیں، یہ باہر والے بتائیں جیتا کون ہے؟ اگر 2018 کے الیکشن ہو پھر باہر والے جیت گئے، پھر اور اگر صحیح ہوں تو پھر، حالانکہ آگے والے کم تھے۔ اب باہر والے دوبارہ کہو، ابھی یہ اندر والے پیچھے والے کہو، ابھی آگے والے کہو، اور ایک بات سمجھو، یہ نعرہ صوفیانہ نہیں ہے، یہ نعرہ یہ مجاہدانہ ہے، یہ سر جھکا کر ہاتھ باندھ کے واہ صحابہ واہ نہیں ہے۔ اس نعرے کو لگانے کے لیے پہلے بدن میں حرارت پیدا کریں، بدن میں حرارت کر کے دل میں محبت کا طوفان لے آئیں، دل میں محبت کا طوفان آئے، صحابہ کی عظمت، ابو بکر صدیق کی صداقت دل میں آئے، اور دشمن اصحاب رسول کی نفرت آئے۔ پھر آپ کا ہاتھ اٹھ کر یوں انگلیاں چلتے چلتے بند ہو کر مکہ بنے، اور مکہ بننے کے بعد آواز آئے واہ صحابہ واہ، 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 واہ صحابہ واہ۔ میں بچوں سے کہتا ہوں جب گھروں سے آپ باہر نکلیں، آپ اپنا ایک جلوس بنائیں، ایک لیڈر بنیں، گلیوں کے نکروں میں گھومتے گھومتے نعرہ لگائیں واہ صحابہ واہ۔ آپ بڑوں سے کہتا ہوں آپ کی گاڑی کے آگے لکھا ہو، موٹر سائیکل کے آگے لکھا ہو، گاڑی کے پیچھے لکھا ہو، دروازے پر لکھا ہو، دیوار پر لکھا ہو، رکشے پر لکھا ہو، ٹرک پر لکھا ہو، مسجد پر لکھا ہو، کیا لکھا ہو؟ توجہ کرنا۔ جو آدمی ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، صحابہ کو نہیں مانتا، وہ جب باہر نکلے گا ہر طرف نظر پڑے گی، لکھا ہوا کیا پڑھے گا؟ تم نہیں مانو گے، تم نہیں مانو گے، ہم تمہاری زبانوں سے کہلوائیں گے واہ صحابہ واہ۔ یہ محنت کرو گے مقامی حلقے یونٹ سے جڑو گے، حلقہ نہیں ہے تو بناؤ گے۔ مفتی صاحب کی مسجد کا ایک حلقہ ہونا چاہیے، ذمہ دار ہوں، حلقہ ہوں، لوگ ہوں، آپ نوجوانوں سے کہتے ہیں ان کے قریب رہو، ماحول کو سمجھو، بات کو سمجھو۔ تم سیاسی جماعتوں کے پرچم اٹھا کر جاتے ہو، اللہ کی قسم یہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، پرچم صدیق کی صداقت کا لے کر آؤ، وہاں جب جاؤ گے انگلی سے پکڑ کے کہیں گے یہ میرا ہے، حوض کوثر پہ آنے دو۔ آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں نے وقت زیادہ لے لیا، اس لیے زیادہ لیا کہ مفتی صاحب کی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق